السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا۔ متقدین و مریدین و کرم فرما و عقیدت مند درگاہ مرشد باغ 17 مراقبہ نیت مراقبہ معیت۔ حق تعالی جو کہ اس آیات کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کے مفہوم و معنی کے بموجب میرے اور تمام ممکنات بلکہ ممکنات ذرات میں سے ہر ذرہ کے ہمراہ ہے، اس کا فیض مشائخ عظام کے وسیلہ سے میرے 5 لطائف امر تک پہنچ رہا ہے۔ لطائف امر یہاں خیال رکھنا چاہیے، لطائف امر تشریح اس کا یہ ہے کہ اس مراقبہ میں ہر لحظہ ہر ساتھ اپنے لطائف کی معیت اور کائنات کے ذرہ ذرہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی معیت کا خیال پختہ کرے اور زبان سے بھی کلمات طیبات کا ورد کرتا رہے۔ مراقبہ اول سے لے کر مراقبہ احدیت جو کہ مراقبہ 11 ہے، بنظر کشف تمام عالم دائرہ کی صورت میں نظر آتا ہے یہ دائرہ۔ اس لیے امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الابسانی قدس سرہ العزیز یا سرہ النورانی نے اسے دائرہ امکان سے تعبیر کیا ہے، اور عرش اس دائرے کا قطر دکھائی دیتا ہے۔ اس دائرے کی نچلی کوس میں یعنی نچلے ایسا ایک دائرہ، نچلا دائرہ نفس اور عناصر اربع پانی، مٹی، آگ اور ہوا، اور فوقانی کوس یعنی جب ایسے ہم بنائیں گے نا گول دائرہ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یعنی اوپر والا نصف دائرہ میں عالم امر کے لطائف مشاہدہ ہوتے ہیں، اور یہ پہلا دائرہ ہے۔ جس طرح عالم کبیر کائنات میں عرش برزخ ہے، درمیان عالم امر اور خلق کے اور دونوں کا جامع ہے، اسی طرح قلب جو عرش کے اوپر اور دیگر لطائف کے نیچے ہیں۔ یہ مثلا ہم نے ایک گول دائرہ کھینچا، یہ سینے کو بنا دیتے، یہ ناف سے لے کر یہ گول دائرہ بن گیا۔ یہ جو ہے نا یہ سینہ لے لیتے ہیں، یہ ہمارا وسط ہو گیا۔ اچھا، اب جب وسط ہو گیا تو وسط کو ہم تعبیر کرتے ہیں یہ عرش ہے۔ عرش کے اوپر سے پھر قلب، پھر روح، پھر سری، پھر خفی اخفا۔ عرش کے نیچے سے نفس، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ دائرہ امکان ہے۔ ایسا ایک دائرہ بنا دے، دائرہ کے سنٹر میں لے کے عرش، اس کے اوپر والی سائڈ میں لے کے قلب، روح، سری، خفی اخفا، اور نیچے میں لے کے نفس، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ عالم امر اور عالم خلق کے مابین برزخ اور دونوں کا جامع ہے، اسی واسطے قلب کو حقیقت جامعہ بھی کہتے ہیں، اور تشبیہ کے طور پہ عرش اللہ بھی کہتے ہیں۔
عالم امر کے لطائف کے اصول چونکہ فوق العرش ہیں جو لا مکانیت سے موصوف ہیں، اس واسطے عالم امر کو لامکانی بھی کہتے ہیں، مگر یاد رہے کہ ان کی لامکانیت صرف عالم خلق کی نسبت سے ہے، جو کہ امکانیت چونی و چگونی میں منقسم ہے، تقسیم ہے، اور بے چون ذات حق تعالیٰ کی نسبت وہ عین چون ہے، یعنی عالم خلق، اور ان کی لامکانیت عین مکانیت ہے۔ پس عالم امر گویا برزخ ہے، مکانی اور لامکانی کے درمیان، اور چون اور بے چون کے، اور دو طرف سے بہرور رہے۔ باوجود اس رتبہ کے اللہ تعالیٰ نے عالم امر کو عالم خلق سے تعشق اور بدن عنصری سے خاص تعلق بخشا ہے۔ اس دائرے کے نسب سافل یعنی نچلے نسب میں سیر آفاقی اور نسب عالی، اوپر والے نسب میں سیر انفسی واقع ہیں جو دائرہ ہم نے بنایا۔ سیر آفاقی میں جو انوار نظر آتے ہیں ان سے صرف تزکیہ تخلیق کے استعداد و قابلیت پائی جاتی ہے، تاکہ وقت ہے کہ سالک خارج میں سیر نفسی میں اپنے آپ کو مزکی و مطہر نہ دیکھے، اور وجد ان سے اپنے تی مصفہ نہ پائے، انوار کے مشاہدے پہ نازاں نہ ہو جائے۔ جب سالک دائر امکان قطع و طے کر لیتا ہے تو اسے اسماء و صفات کے ظلال کے دائرے کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور یہ دائرہ ولایت صغریٰ ہے۔ ولایت صغریٰ، اس سے مراد اولیاء اللہ کی ولایت ہے۔ اس دائرے میں مراقب معیت کیا جاتا ہے۔ یاد رہے انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے علاوہ تمام ممکنات کا مبتدا تعین یہی ظلال ہے۔ انہی ظلال کے واسطے سے اسماء و صفات کی فیوزات سے افراد عالم مستفید ہوتے ہیں۔ عالم امر کے لطائف کو اسی دائرے میں فنا اور بقا حاصل ہوتی ہے۔ صفات اور فعلیہ، صفات ثبوتیہ، ذاتیہ، شیونات و ادبار، اور صفات سلبیہ و شان جامع کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ لطائف عالم امر کے اصول کی سیر سے، اور اس دائرہ کے اختتام پہ ولایت صغریٰ کی سیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ 17واں مراقبہ معیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ مراقبہ معیت ہے۔ یہ آپ اس مراقبے میں ورد زبان بھی رکھے، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ پر ترجمہ، اس کے الفاظ کا ترجمہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بہت مفید ہوگا سالک کے لیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔